میں سب سے پہلے ہمارے اس علاقے کی پہچان اور علماء اور قراء کے محسن اور مشفق استاد العلماء حضرت مولانا قاری نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور سرپرستی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے آئے ہوئے معزز مہمان صدائے حسان پاکستان کی مرکزی قیادت مولانا شہاب الدین مروت صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آواز بھی دیا، انداز بھی دیا ہے، ان کی آمد پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے علاقے میں بخیر راغلی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس آواز میں، اس درد میں، اس انداز میں برکت نصیب فرمائے۔ علماء اکرام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ مولانا قاری عبدالرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام کا جانا پہچانا چہرہ اس علاقے میں، جہاں جہاں بھی جمعیت کی آواز لگتی ہے تو ان کے خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس طرح کثیر تعداد میں علماء اکرام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سایہ، آپ سب کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا تاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں،
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک، جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، سب سے پہلے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بھائی برادرم حافظ عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس سعادت سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی قرآن کے پڑھانے والوں میں شامل کر دیا ہے۔ اور آپ کی بستی کے لیے خوشخبری اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ وہ گھر مبارکباد کا مستحق ہے، وہ فیملی مبارکباد کی مستحق ہے، وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ شمع روشن کر دی ہے، اور قرآن مجید کے پڑھنے والے بچے کے والدین اس قدر خوش قسمت ہے کہ آج آپ عدنان کو دیکھتے ہیں تو یہ کل تک عدنان تھا، آج سے حافظ عدنان ہے۔ کل تک اس کی نسبت عام لڑکے کی تھی، آج سے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے، اور آج کے بعد قرآن مجید کے ساتھ ہی جڑی رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے دنیا کا نقشہ تبدیل ہوا ہے۔ قرآن مجید نظریہ ہے، قرآن مجید وہ ضابطہ ہے، قرآن مجید اصول ہیں، قرآن مجید قواعد ہیں، قرآن مجید عروج ہے، قرآن مجید کے ساتھ جس کی زندگی ہے وہ کامیاب ہے، جو قرآن مجید سے دور ہٹ گیا یہ ناکام ہے۔ آئیے قرآن سے پہلے کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ قرآن سے پہلے کا نقشہ اس طرح تھا، نہ بھائی کا احترام تھا، نہ بہن کا احترام تھا، نہ والد کا احترام تھا، نہ ماں کا احترام تھا۔ قرآن سے پہلے کا نقشہ اس طرح تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں چل جاتی تھیں۔ قرآن سے پہلے کا نقشہ اس طرح تھا، امانت دیانت کا تصور نہیں تھا۔ قرآن سے پہلے کا نقشہ اس طرح تھا، سچ اور جھوٹ کا تصور نہیں تھا، ہر طرف جھوٹ کا دور دورہ تھا۔ قرآن سے پہلے کے تصور میں حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، قرآن سے پہلے کے تصور میں جائز ناجائز کی تمیز نہیں تھی، قرآن سے پہلے کے تصور میں پاک ناپاک کی تمیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ نے شریعت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین محمدی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کا نقشہ کچھ اور ہے، آپ کی آمد سے قبل کا نقشہ کچھ اور ہے۔ آپ کی آمد کے نقشے کو کھینچتے ہوئے الطاف حسین حالی کہتا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ جو ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، جو ہی روز چڑھتی تھی تکرار ان میں نے آپ کی آمد سے قبل کا نقشہ پڑھا ہے۔ آپ کی آمد سے قبل کا نقشہ یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دگور کیا جاتا تھا۔ آپ کی آمد سے قبل کا نقشہ یہ تھا کہ جھوٹ ہر طرف بولا جاتا تھا۔ آپ کی آمد سے قبل کا نقشہ یہ تھا، پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ آپ کی آمد سے قبل کا نقشہ یہ تھا، ہبل کو کہتے تھے کہ یہ نفع دے گا،
آپ کی آمد سے قبل کا نقشہ یہ تھا، لات کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ آپ کی آمد سے قبل کا نقشہ یہ تھا، دین بھول چکے تھے۔ کسی نے یوں نقشہ کھینچا ہے، خدا کے دین سے نہ آشنا مکے کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی۔ خدا کے دین کو بچوں کا بس ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے انہی کا حمد گاتے تھے۔ کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر لیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نتی شرم و حیا آنکھوں میں گر گر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پر اپنی ناز کرتے تھے۔ خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا۔ سبحان اللہ وہ والی نہیں ہے کہ محمد کے جیانوں والی سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہد نبی کہتا ہوں، اور مجاہد نبی کا امت ہی مجاہد ہونا چاہیے۔ آج فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا والے اگر ڈر رہے ہیں تو صرف اسی بات کی وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ یہ لوگ جہاد پر یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جہاد کی طاقت سے ان کو نیست و نابود کریں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، یہ قرآن سے قبل کا نقشہ تھا۔ قرآن کے بعد کا نقشہ کیا ہے؟ قرآن مجید انسان کو عروج دیتا ہے، قرآن مجید انسان کو ترقی دیتا ہے، قرآن مجید انسان کو کامیابیاں دیتا ہے، قرآن مجید انسان کو کامرانیاں دیتا ہے۔ قرآن کے بعد کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم عام کی ہے۔ اب قرآن کا پڑھنے والا ابو بکر کہلاتا ہے، اب قرآن کا پڑھنے والا عمر کہلاتا ہے، اب قرآن کا پڑھنے والا عثمان کہلاتا ہے، اب قرآن کا پڑھنے والا علی کہلاتا ہے۔ قرآن کے بعد کیسے نقشہ ہے؟ قرآن کے بعد کا نقشہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھی ہے، قرآن ہم نے حضرت عمر کی سیرت پڑھی ہے، قرآن ہم نے حضرت عثمان کی سیرت پڑھی ہے، قرآن ہم نے حضرت علی کی سیرت پڑھی ہے، قرآن ہم نے تمام صحابہ کی سیرت پڑھی ہے۔ ہاں، سیرت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے ابو بکر اللہ تعالیٰ کے نبی کے سب سے سچے یار ہیں، ابو بکر اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہمراز ہیں۔ ہاں، ہمیں حضرت عمر کی سیرت میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر مراد پیغمبر ہیں۔ ہمیں حضرت عثمان کی سیرت میں معلوم ہوتا ہے کہ ان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ ہمیں حضرت علی کی سیرت میں معلوم ہوتا ہے انہوں نے خیبر کو اکھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ لیکن قرآن ذرا تم ان صحابہ کی سیرت کیا بتاتے ہو؟ قرآن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن ابو بکر کا تعارف کرواتے ہوئے، قرآن عمر کا تعارف کرواتے ہوئے، قرآن عثمان کا تعارف کرواتے ہوئے، قرآن علی کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے ادھر آ، تجھے تعارف کرواؤں جن کو تو جانتا ہے، جس طریقے سے جانتا ہے، ٹھیک جانتا ہے، لیکن آپ قرآن کی زبان سے سن قرآن کس طرح تعارف کروائے گا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ ہیں، اولئک هم المتقون، یہ صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون، یہ صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ ہیں، لهم مغفرۃ واجر عظیم، یہ صحابہ ہیں، السابقون صحابہ ہیں، الاولون صحابہ ہیں، المہاجرین صحابہ ہیں۔ اور قرآن کیا تعارف کرواتے ہو؟ والذین معہ صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار صحابہ ہیں، رحماء بینہم صحابہ ہیں، تراہم رکع صحابہ ہیں، وسجدہ صحابہ ہیں، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ ہیں، ورضوانا صحابہ ہیں، رضی اللہ صحابہ ہیں، ورضوا عنہ صحابہ ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے میں کیا کہتا ہوں؟ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا،
آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن مجید عروج دیتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر قرآن کے مطابق بنے تھے۔ آج قرآن مجید کی وجہ سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ ھذا کلام اللہ یمشی، مدینہ کی گلیوں میں جاتے لوگ کہتے وہ دیکھو قرآن کی عملی تفسیر جا رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی نے عروج دیا ہے۔ آج بھی معیار یہی ہے، آج بھی پیمانہ یہی ہے، قرآن 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 کے ساتھ تعلق بنانے والے بن جاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ بات میں پچھلے ہفتے کراچی میں کر کے آیا ہوں کہ گھروں میں تعویذوں کی شکایت آتی ہے، عاملوں کے پاس تم لوگوں نے بہت بڑی قطاریں لگا رکھی ہے، مزاروں پہ جا کے سجدے ٹیکتے ہو، لیکن یاد رکھو جس دن قرآن کو ساتھی بنا لیا، یقین کرو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب تک قرآن سے دور رہو گے، ڈاکٹر بھی تم کو لوٹتے رہیں گے، پیر مرید بھی لوٹتے رہیں گے، یہ عامل بھی لوٹتے رہیں گے۔ قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ تو انشاءاللہ العزیز کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کردار بناتا ہے، قرآن مجید کے علاوہ کردار بھی نہیں بنتا۔ قرآن مجید جہاں پڑھایا جاتا ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ مدرسہ بڑے بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن مدرسے کے عالم کا یہ طر امتیاز ہے۔ مدرسہ چلانے والا حافظ عبدالرحیم، اس کا یہ طر امتیاز ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس ڈیری میں کون پڑھنے آئے گا، اس ڈیری میں کس کو پڑھاؤں گا، 2 بچوں کے لیے 4 بچوں کے لیے کتنے گھنٹے ضائع کروں گا۔ نہیں، مدرسے سے حافظ عبدالرحیم کو یہ سبق ملا ہے کہ آپ نے جہاں بھی ہو، آپ کے محلے میں 2 گھر ہوں یا 9 گھر ہوں یا 100 گھر ہوں، آپ نے قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ آپ کے پاس مسجد ہے تو مسجد میں قرآن کی تعلیم دینی ہے، مسجد نہیں ہے تو گھر میں قرآن کی تعلیم دینی ہے، گھر نہیں ہے تو بیٹھک میں قرآن کی تعلیم دینی ہے، لیکن آپ نے قاعدہ پڑھا کر بھی قرآن کی تعلیم دینی ہے، حفظ کروا کر بھی قرآن کی تعلیم دینی ہے، آپ نے ناظرہ قرآن پڑھا کر بھی قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ ہمارے دیوبند کی تاریخ میں ایسے اکابر گزرے ہیں، بخاری ازبر یاد ہے، ایسے اکابر گزرے ہیں ان کو حدیث ازبر یاد ہے، ایسے اکابر گزرے ہیں کہ ان کو منطق پر عبور حاصل ہے، ایسے اکابر گزرے ہیں کہ ان کو فقہ پر عبور حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بستی کی مسجد میں قرآن پڑھاتے تھے، قاعدہ پڑھاتے تھے۔ سب سے افضل کام قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے۔ یہ دیوبند کی تاریخ ہے۔ دیوبند نے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ انگریز نے دیوبند کو ختم کر دیا تھا۔ یہ انگریز ہندوستان میں آئے تھے، ان انگریزوں نے ہندوستان میں آنے کے بعد لوگوں کو بٹھایا تھا، یہاں کس کی طرف سے ہمیں سخت مشکلات آئیں گی، یہاں کون ہوگا جو ہمارے مقابلے میں ابھرے گا؟ کہا کہ مسلمان ابھریں گے۔ مسلمانوں کو کیسے خاموش کروایا جائے؟ کہا آپ مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر دو، مسلمان چھپ جائیں گے۔ آپ مسلمانوں کے قرآن کو سمندر برد کر دو، مسلمان خاموش ہو جائیں گے۔ آپ مسلمان کے علماء کے شہید کر دو، مسلمان خاموش ہو جائیں گے۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر اور یہ پشاور کے یادگار چوک تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کا جسد خاکی نہ لٹکا ہو۔ پانسی گھاٹ کم پڑ گئے تھے، جیل کم پڑ گئے تھے۔ آج بھی ان علماء سے پوچھ لینا، علماء تم نے کیوں قربانیاں دی ہیں؟ شیخ الہند آپ مالٹے کے جیل میں کیوں گئے تھے؟ سید حسین احمد مدنی آپ نے مالٹے کے جیل میں کیوں سختیاں برداشت کی ہیں؟ یہ کالا پانی کیا ہے؟ یہ شاملی کا میدان کیا ہے؟ یہ سختیاں کیوں برداشت کی؟ آپ کا ذاتی مفاد تھا؟ نہیں، ذاتی مفاد نہیں تھا۔ آپ کا اپنا کوئی منصب کی لالچ تھی؟ نہیں، یہ بھی لالچ نہیں تھی۔ کیا مسئلہ تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا آپ نے یہ سختیاں برداشت کی؟ جواب یہ آئے گا جب انگریز آیا اس نے مسلمانوں کو شہید کیا، جب انگریز آیا علماء کو شہید کیا، جب انگریز آیا مساجد کو شہید کیا، جب انگریز آیا قرآن کو شہید کیا، جب انگریز آیا دین کی ہر قسم کی شکل کو مٹانا چاہا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں بہت زیادہ انتشار پھیل گیا تھا، مسلمانوں میں بہت زیادہ مایوسی پھیل گئی تھی۔ ہاں میدان جہاد میں گئے ہیں،
کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود پھر کیا نظریہ پیش کیا گیا، تجویز کیا پیش کی گئی؟ تو تجویز یہ آئی کہ انہوں نے جس طرح اپنا ایک نظام تعلیم بنایا ہے، ہمیں بھی اپنا ایک نظام تعلیم بنانا چاہیے۔ دیوبند کا قیام ہوا، ایک ملا محمود پڑھا رہا ہے، ایک مولوی محمود، استاد محمود ہے، شاگرد محمود ہے، وہ پڑھ رہا ہے، انار کے درخت کے نیچے 2 بندے پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تیری رحمت آباد میں دیوبند کی شاخ ہے، اور اس دیوبند کی شاخ میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ نظریہ دیا گیا تھا کہ گلی گلی قرآن کی تعلیم عام کی جائے، جگہ جگہ قرآن کے حافظ پیدا کیے جائے، ہر گھر میں قرآن کے حافظ پیدا کیے جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کئی سال بعد انگریزوں کے خلاف دوبارہ بغاوت ہوئی، دوبارہ میدان گرم ہوا۔ انگریزوں نے جب تجزیہ کیا، اس میدان میں مسلمان پہلے سے زیادہ جذبے میں ہیں، پہلے سے زیادہ شوق میں ہے، پہلے سے زیادہ جوش میں ہے۔ آئی یہ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ یہ مسلمان پہلے سے زیادہ کیسے جذبے میں آ گئے ہیں؟ جاؤ معلوم کرو۔ معلوم کیا، کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ اپنے کمشنر کو بلایا، تم نے کہا تھا ان کے مساجد شہید کر دو، ہم نے مساجد شہید کر دیے۔ تم نے کہا تھا قرآن کو سمندر برد کر دو، ہم نے وہ بھی کر دیا۔ تم نے کہا تھا علماء کو شہید کرو، ہم نے وہ بھی کر دیا۔ اب کیا وجہ ہے؟ یہ کہاں سے یہ ایمانی جذبہ لے کر آتے ہیں؟ اس انگریز کمشنر نے کہا تم بہت سادے ہو، جب تک علماء دیوبند زندہ ہے تم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، جب تک علماء دیوبند زندہ ہے تم حدیث کو ختم نہیں کر سکتے، جب تک علماء دیوبند زندہ ہے تم مساجد کو ختم نہیں کر سکتے۔ کہا کیسے؟ کیا دعویٰ ہے؟ اتنے میں ایک بچے کو بلایا گیا، میٹنگ جاری ہے، میٹنگ میں ایک بچہ داخل ہوتا ہے۔ اس بچے کی عمر 10 سال 11 سال ہے۔ کہا اس بچے کی عمر 11 سال ہے، لیکن آپ نے قرآن کو سمندر برد کر دیا تھا، مدرسے شہید کر دیے تھے، مساجد شہید کر دیے تھے، لیکن اس بچے کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جہاں سے چاہو پوچھو، یہ پورا قرآن سنائے گا۔ اور جب تک مسلمانوں میں یہ کیپ تیار ہوگی، جب تک مسلمانوں میں ہر جگہ حافظ قرآن پیدا ہوں گے، اس وقت تک انشاءاللہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ قرآن مجید کردار بناتا ہے، اور قرآن مجید کا کردار کیا ہے؟ میں آج آپ کے سامنے بات رکھ لوں۔ قرآن مجید کے علاوہ کردار نہیں بنتے۔ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، اپنا معاملہ دیکھ لیجئے، قرآن مجید کے ساتھ کردار بنتا ہے۔ آئیے ایک بات اور سناتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ دہلی کا علاقہ ہے، انگریز آیا ہوا ہے، اور انگریز نے دہلی کے علاقے میں جگہ جگہ پر مناظروں پہ لوگ لگا دیے ہیں۔ یہ دیوبندی بریلوی کا مناظرہ ہے، یہ مقلد غیر مقلد کا مناظرہ ہے، یہ حیاتی مماتی کا مناظرہ ہے۔ انگریز اس کے پیچھے تھا، یہ مناظرہ لگایا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ مناظرے کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے مناظرے کر رہے ہیں تاکہ ان کی قوت منتشر ہو جائے۔ اتنے میں دہلی میں یہ دور عام تھا، اتنے میں ایک پادری آیا اور اس نے کہا کہ میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ کس کو چیلنج کرتے ہو؟ مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں۔ کیا چیلنج کرتے ہو؟ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اور یہ لوگ قرآن کے ماننے والے ہیں۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، یہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ آئیے ایک مناظرہ کرتے ہیں۔ کیا مناظرہ ہوگا؟ کہا ایک آگ جلائی جائے گی، ایک آگ جلانے کے بعد اس میں اپنے معاذ اللہ بائبل کو پھینکوں گا، یہ مسلمان معاذ اللہ اپنے قرآن کو پھینکیں گے۔ اگر بائبل کو آگ لگ گئی تو یہ مطلب ہوگا یہ حق والی کتاب نہیں ہے۔ معاذ اللہ قرآن کو آگ لگ گئی، اس کا مطلب ہوگا یہ حق والی کتاب نہیں ہے۔ یہ اعلان پادری نے کیا، ہر طرف پریشانی بڑھ گئی، مسلمانوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ پادری نے چیلنج کر دیا ہے، اب اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ تمام مسلمانوں کا مشورہ ہوتا ہے۔ مشورے میں مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آتے ہیں۔ حضرت آپ کے پاس آئے ہیں، ایک پریشانی آ گئی ہے۔ کیا پریشانی آئی ہے؟ کہا حضرت یہ پریشانی آئی ہے کہ یہاں پر ایک پادری نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے۔ کیسے چیلنج کیا ہے؟ ایسے چیلنج کیا کہ وہ کہہ رہے ہم بائبل کو آگ میں پھینکیں گے، آپ مسلمان معاذ اللہ قرآن کو آگ میں پھینکیں گے، جس کو آگ لگی وہ حق والی نہیں ہوگی۔ کیا جواب دیا جائے؟ ہم کئی دن سے پریشان
ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا جاؤ اس پادری سے کہو تمہارا چیلنج قبول ہے، ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کریں گے، اور مناظرے کا دن طے ہو گیا۔ دہلی کا میدان ہے، ہزاروں افراد موجود ہیں، ہر طرف تماشائی کھڑے ہیں اور ہر طرف سے نعروں کی گونج چل رہی ہے۔ اتنے میں پادری آیا ہے، پادری نے بغل میں بائبل دبائی ہوئی ہے، پادری آ رہا ہے۔ اتنے میں مسلمانوں کا مولانا نہیں آیا، اب کیا ہوگا؟ مسلمان پھر پریشان ہو گئے۔ پادری قریب میں آیا، جب بالکل درمیان میں آیا، درمیان میں آنے کے بعد دیکھا وہاں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آ رہا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آ رہا، بہت پریشان مسلمان، ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے، لگتا ہے آج ہم یہ مناظرہ ہار جائیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی درمیان میں آ گئے۔ جب درمیان میں آئے، مسلمانوں کے مضطرب چہروں کو دیکھنے کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا ایک منٹ میری بات سنو، کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ جناب عیسیٰ کا ماننے والا ہے، میں قرآن کا ماننے والا ہوں، یہ بائبل کا ماننے والا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے بائبل حق ہے، میرا دعویٰ ہے قرآن حق ہے۔ اس کا دعویٰ ہے بائبل سچ ہے، میرا دعویٰ ہے قرآن سچ ہے۔ اس نے معیار یہ بنایا ہے کہ آگ میں کودیں گے، آگ میں کودنے کے بعد جو جل گیا وہ حق والا نہیں ہوگا۔ میرا معیار یہ ہے کہ نہیں، بائبل کو آگ میں نہیں پھینکنا چاہیے، یہ بھی مقدس کتاب ہے۔ قرآن کو تو ہم تصور میں نہیں لا سکتے کہ ہم زندہ ہو اور قرآن آگ میں پھینک دیا جائے۔ پھر کیا کرو گے شاہ عبدالعزیز؟ کہا ہاں میرے پاس تجویز ہے، یہ اس کے بائبل کا ماننے والا، میں قرآن کا ماننے والا، ایسا کرتے ہیں کہ آگ لگائی جائے، آگ میں یہ بائبل کا ماننے والا بھی کود جائے، یہ قرآن کا ماننے والا بھی کود جائے۔ جس کو آگ لگ گئی وہ حق پر نہیں ہوگا، جس کو نہیں لگی وہ حق پر ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اعلان پر نعرے لگنے لگے، مسلمانوں نے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اتنے میں دیکھا پادری بھاگ رہا ہے۔ او پادری کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ پادری نے کہا نہیں، اس چیلنج کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم نے خود کہا تھا، کہا میں نے بائبل کی بات کی تھی، قرآن کی بات کی تھی، لیکن یہاں اس مولوی کے جذبے نے مجھے شکست دے دی ہے، اس مولوی صاحب کے کردار نے مجھے شکست دے دی ہے، اس مولوی صاحب کی غیرت نے مجھے شکست دے دی ہے، اس مولوی صاحب کی حمیت نے مجھے شکست دے دی ہے۔ میں نے بائبل پہ ایسے مثالہ لگایا تھا کہ وہ آگ میں پڑ جاتی تو آگ نہ لگتی، لیکن اس مولوی صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں، اس مولوی صاحب کی غیرت کو سلام کرتا ہوں، اس کی حمیت کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے مجھے شکست پر مجبور کر دیا۔ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کیا تھا؟ پس منظر کیا تھا؟ پس منظر میں مدرسہ تھا، پس منظر میں قرآن تھا، پس منظر میں استاد قرآن تھا، پس منظر میں حدیث تھا، پس منظر میں استاد حدیث، اور یہ ان کا پس منظر تھا۔ اس مدرسے نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو مجاہدانہ کردار عطا کیا ہے۔ آج بھی آپ کے بچے مجاہد بن سکتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسا کردار بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو بھی یہ قربانی دینی پڑے گی کہ انشاءاللہ ہم گھر گھر میں حافظ قرآن پیدا کریں گے، اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ اور جو لوگ قرآن اب آخری بات کر رہا ہوں، قرآن مجید معجزہ ہے۔ آئیے قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن مجید جیسی کتاب کوئی نہیں، قرآن مجید جیسی آیات کوئی نہیں، قرآن مجید جیسی سورت کوئی نہیں۔ آج بھی اگر آپ کسی عدالت میں جاؤ، آپ پر مقدمہ دائر ہو جائے کہ اس مولانا نے کہا تھا کہ یہ دور محمد الرسول اللہ کا دور ہے، یہ زمانہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے، یہ وقت محمد الرسول اللہ کا وقت ہے، اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے تم دعویٰ باطل کیسے کرتے ہو؟ جواب یہ آئے گا کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ جج کہے گا نہیں، جاؤ عیسائی کو بلاؤ۔ عیسائی آئے گا، تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ وہ کہے گا میرا دعویٰ یہ ہے
کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. ہاں یہودی تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. نہیں اس طرح بات نہیں چلے گی. یہ عدالت ہے, یہاں پر دلیل چاہیے. تم بتاؤ کوئی معجزہ ایسا ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے؟ کوئی معجزہ ایسا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, ان سے بات کیا کرتے تھے. کر سکتے ہو کسی مردہ کو زندہ؟ وہ عیسائی ہکا بکا ہو جائے گا. پھر پوچھے گا یہودی ہاں تو بتا, موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اژدہے بن جاتے تھے, بتا تو کر سکتا ہے؟ وہ بھی ہکا بکا ہو جائے گا. اور مسلمان تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے. جی ہاں محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے. تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ کا دور ہے. ہاں جی ہاں محمد الرسول اللہ کا دور ہے. تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ کا وقت ہے. جی ہاں محمد الرسول اللہ. کیا دلیل ہے؟ دلیل میں قرآن آئے گا کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں, قرآن جیسی دلیل کوئی نہیں, قرآن جیسے آیات کوئی نہیں, قرآن جیسی صورت کوئی نہیں. پھر مجھے کہنے دیجئے قرآن کی آیتوں کو نہ اتنا اکڑ کے دیکھ. قرآن میں کیا لکھا ہے یہ قرآن پڑھ کے دیکھ. انسانیت کا امن و قوت کا درس ہے. قرآن کے ہر ورد پر محبت کا درس ہے. قرآن کا لفظ لفظ شگفتہ گلاب ہے, انسان کی نہیں, یہ خدا کی کتاب ہے اور سب مشورے کلام الہی کے لیے ہے.